السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج اسلام آباد میں سخت سردی ہے اور زیرو ویزیبلٹی. رات کو ٹمپریچر جناب مائنس سے بھی نیچے چلا گیا. یہی وجہ ہے کہ میری جیکٹ آج گرم جیکٹ پہننا پہ مجبوری ہے اسٹوڈیو کے باوجود. خبریں بھی بہت گرم ہیں سردی کے باوجود. آج 4-5 خبریں ہیں جن پہ بات کرنی ہے. سب سے پہلے تو گرم خبر یہ آئی ہے کہ جی عمران خان صاحب کا جھگڑا ہوا ہے جیلر سے, یعنی کہ جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں, اور دونوں کے درمیان سخت تلخی ہوئی ہے. اور کس بات پہ تلخی ہوئی ہے اور کیا جھگڑا ہوا ہے یہ آپ کو بتائیں گے. دوسری خبر کہ یوٹیوبرز کے لیے بری خبریں آئی ہیں بہت زیادہ, یوٹیوبرز اور ویلاگرز کے لیے اور سوشل میڈیا کے یوزرز کے لیے خبر آئی ہے. یوٹیوبرز کے لیے سپریم کورٹ سے خبر ہے کہ وہ یوٹیوب اور ویلاگ سپریم کورٹ کے ہاتھے میں نہیں کر سکتے. یہ کیا ڈائریکٹیوز ہیں یہ بتائیں گے آپ سے. اور ویلاگر اور سوشل میڈیا کے لیے کہ آج اعلان کیا گیا ہے حکومت نے کہ 500 کے قریب لسٹیں بن گئی ہیں جناب. 500 کے قریب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور اس حوالے سے بڑی سیریس ہدایات آئی ہیں اوپر سے حکومت کو. تو اب مشکل ہے کہ ایکشن نہ ہو. اور عدلیہ کے خلاف جو مہم کی تھی یا سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈز چلاتے رہے اس طرح کے, ان کے حوالے سے لسٹیں بنی ہیں. اس پر بھی آج بات ہوگی. اسلام آباد میں آج ٹیرر تھریٹ بھی آیا ہے اور جس کی وجہ سے اسکول جلدی بند ہو گئے. وہ کیا ایک واقعہ ہے اس حوالے سے بھی بتائیں گے. تو یعنی کہ خبروں کی بھرمار ہے جو آج آپ سے بتانا تھا کہ وہ ان سب کو ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں اڈیالہ جیل میں کیا ہوا آج. کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سائفر کیس کے حوالے سے تفتیش آگے بڑھ رہی ہے. ظاہر ہے وہ بیان آیا ہے اعظم خان کا جو عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, اس بیان کے حوالے سے مختلف رائے آ رہی ہے. ثاقب بشیر ہمارے دوست ہیں, ان کے مطابق اعظم خان اپنے بیان سے پچھلے سے مکرے ہیں اور امپورٹنٹ باتیں جو کہ سازش وغیرہ کے حوالے سے تھی وہ نہیں کی. صرف یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس سائفر تھا اور انہوں نے گم کیا ہے. یہ والی بات جاری رکھی ہے, جو کہ پچھلے بیان تھے وہ نہیں جاری رکھے. تو آج جناب مجسٹریٹ خود پیش ہوئے, جو مجسٹریٹ کے سامنے ان کا بیان تھا. میں نے ان کا بیان پڑھا ہے جو انہوں نے نیا بیان دیا ہے عدالت میں جج ابو الحسنات کے سامنے. اس بیان میں واقعی میں انہوں نے سازش کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ جو کاغذ لہرایا تھا خان صاحب نے وہ سائفر تھا یا عام کاغذ تھا. مگر اس بیان میں مجھے جو بات حیرت کی لگی کہ اس میں انہوں نے کہا جو میں نے 164 اور 161 کے بیانات دیے ہوئے ہیں پچھلے بیانات, ان پہ میں قائم ہوں, وہ میرے ہی بیانات ہیں, میرے دستخط ہیں. اب یہ قانونی ماہرین بتائیں گے کہ اگر انہوں نے پچھلوں کی توثیق کر دی ہے اور آگے میں یہ بات نہیں کی تو کیا اس کا فرق پڑے گا یا نہیں. لیکن آج مجسٹریٹ خود پیش ہوئے, مجسٹریٹ جناب ارشاد بھٹی صاحب بھی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے بھی اپنا بتایا کہ ان کے سامنے خان صاحب نے کیا کہا تھا. تو اب یہ انٹرپریٹیشن پہ ہے قانونی ماہرین اور آئینی ماہرین کی کہ پچھلے بیان کو بھی سچ ماننا ہے کہ اگلے بیان ہی کو لے کے چلنا ہے. لیکن اگلے بیان میں بہرحال انہوں نے پچھلے والی باتیں نہیں کی, تو یہ شاید اچھی خبر ہوگی. لیکن فارن سیکرٹری بھی آ جائے تھے آج عدالت میں جناب. بیانات قلم بند ہوئے مختلف لوگوں کے, اس کے بعد جھگڑا ہوا ہے. تو بیانات کن کن کے قلم بند ہوئے جناب. سابق سیکرٹری خارجہ جو سہیل محمود تھے, سابق سیکرٹری داخلہ جو تھے یوسف نسیم, 4 گواہان جو عدالت میں پیش ہوئے ان میں اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد وحید ارشاد بھی شامل تھے, وہی مجسٹریٹ تھے. یعنی کیس کی سماعت کل تک ملتوی ہوئی ہے. اس کے بعد جناب سماعت کے بعد جو جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں اور عمران خان صاحب, ان کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی ہے. جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب کا موقف تھا کہ جی آپ یہاں پہ میڈیا سے بات نہیں کر سکتے. خان صاحب میڈیا سے بات کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی آپ یہاں بات نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب نے کہا میں آپ کی بات ماننے سے انکار کرتا ہوں. سپرنٹینڈنٹ صاحب کہہ رہے تھے جی میڈیا یہاں سماعت کی کوریج کے لیے آتا ہے, سیاسی گفتگو کے لیے نہیں آتا. تو خان صاحب نے کہا جناب یہ اوپن ٹرائل ہے, میڈیا سے گفتگو ہمارا حق ہے, آپ نہیں روک سکتے. پھر وہ کافی سیخ پا ہوئے اور پھر کہا کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا. مجسٹریٹ وہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو کہا کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا, میں تو میڈیا سے بات کروں گا. اور پھر سخت جواب انہوں نے دیا. لیکن سپرنٹینڈنٹ نے پھر میڈیا کو باہر گھسیٹ کے, ساروں کو مطلب گھسیٹ کے نہیں, مطلب یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں چلو 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 چلو, ساروں کو ان کو نکال دیا اور ان سے جدا کر دیا. لیکن اس سے پہلے ایک اہم ترین پیغام عمران خان صاحب دینے میں کامیاب ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں پیغام دیتا ہوں کارکنان سب کو کہ اتوار کو سڑکوں پر نکلیں. گویا عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے سڑکوں پر نکلنے کی, اور اتوار کو سارے کارکنان کو کال دی گئی ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلیں. اس سے پہلے انہوں نے میڈیا سے کیا بات کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں 3.5 سال تک سلیکٹڈ کہا گیا, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو چل رہا ہے وہ مدر آف آل سلیکشن ہے. یعنی کہ جو سلیکٹڈ ہم تھے ہم سے تو بہت آگے یہ مدر آف سلیکٹڈ ہے. نواز شریف اور شہباز شریف کے سارے کیسز ختم کر دیے گئے. الیکشن کمیشن اور انتظامیہ نواز شریف کی مدد کر رہے ہیں. نواز شریف کے بیٹے نے 18 ارب روپے کا گھر بیچا, یہ پیسے کہاں سے آئے؟
یہ سرٹیفائڈ منی لانڈرر ہیں بانی پی ٹی آئی. یہ میرا خیال ہے اس ریفرنس سے کہہ رہے تھے کہ کل پرسوں شاید حقان عباسی کا بیان آیا تھا, جگنو موسن سے ان کا انٹرویو تھا, تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی $8 ملین صرف چندہ دیا تھا میاں شریف نے 92 میں جب وہ بوسنیا میں جنگ جاری تھی تو بوسنیا کے مسلمانوں کے لیے. تو اسی دوران انہوں نے $1.5 ملین کا یا $2 ملین کا گھر جو ہے وہ خریدا تھا, اور اس زمانے میں پیسے ایسے ہی بھیجے جاتے تھے بیسیکلی کہ وہ یہاں پہ کسی کو دے دی اور وہاں سے کسی سے لے لیے. بیسیکلی یہ جو بینکنگ چینل ہے وہ استعمال نہیں ہوا تھا, اس کو منی لانڈرنگ کہہ رہے ہیں. یہ بات ویسے اس زمانے کی یہ عام تھی, اور یہ بات مجھے بھی خدشہ تھا کہ یہ پیسے بھیجنے کا جو رسیدوں کی بات ہوتی ہے وہ یہ وجہ ہوتی ہے, لیکن اس سے کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوتی, لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیسے اس چینل سے نہیں گئے جو کہ ایک جائز چینل ہوتا ہے بینکنگ کا, اور اس وقت یہ چینل ہی نہیں چلتا تھا. اور شاید حقان عباسی صاحب نے اس کی تصدیق کی, شاید خان صاحب آج اسی لیے ریفر کر رہے تھے کہ جی سرٹیفائڈ منی وہ لانڈررز ہیں. اور پھر یہ جھگڑا ہوا تو بہرحال یہ آپ کو بتانا تھا کہ یہ بات ہوئی. دوسری جو بات تھی, تشویشناک بات یہ تھی کہ آج مرتضیٰ سولنگی صاحب نے جناب ایف آئی اے اور پی ٹی اے کے حکام کے ساتھ پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں انہوں نے جو باتیں کی وہ تشویشناک تھیں کچھ لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا جناب کہ 500 کے قریب ایسے اکاؤنٹس ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, جو گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی تھی, اس میں آئی ایس آئی کے لوگ بھی ہیں, آئی بی کے بھی ہیں, باقی اداروں کے بھی, ایف آئی اے کے بھی ہیں. اس کمیٹی نے آئیڈینٹیفائی کیے جی 500 اکاؤنٹس. ان 500 اکاؤنٹس نے عدالت اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے, ان کے خلاف ایکشن ہوگا. تو اب اس میں کئی میرا خیال ہے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو جانے پہچانے ہیں, جو مشہور و معروف بھی ہیں, کچھ شاید صحافی بھی ہیں, اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس پہ ایکشن ہوگا, کیونکہ یہ ایکشن کے صرف گورنمنٹ جو ہے نگران حکومت نہیں دیکھ رہی, نہ ہی ایف آئی اے خالی دیکھ رہا ہے, اس پہ اوپر سے بھی احکامات ہیں تمام اداروں کی 1 پیج پہ ہیں اس پہ کہ ایکشن ہونا چاہیے. اور ان پیجز کے خلاف تو ایک جامع حکمت عملی تشکیل دے دی گئی ہے. نام میں نے بڑی کوشش کی کہ پورے سارے نام آ جائیں, لیکن وہ سارے نام دینے کو تیار نہیں گورنمنٹ, ابھی اس کو بڑے ٹائٹلی چیسٹ کے ساتھ رکھا ہوا ہے, مگر اس میں کچھ دوستوں کے نام آ رہے ہیں, اور اس وجہ سے کچھ لوگوں نے اپنے ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیے ہیں, اور کچھ لوگوں کے ٹویٹس ڈیلیٹ ہو چکے ہیں, لیکن اسکرین شاٹ جو ہے گورنمنٹ کے اداروں کے پاس ہے, ان اسکرین شاٹس کو استعمال کیا جائے گا اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا. سائبر کرائم کا آپ کو پتہ ہے اسپیشل ونگ بھی بن چکا ہے, ایف آئی اے بھی دیکھتی ہے, پولیس کو بھی احکامات مل چکے ہیں, پولیس کے پاس بھی اختیارات ہیں کہ سائبر کرائم کے حوالے سے بھی مقدمات کو ڈیل کرے. تو یہ ایک بری خبر آئی ہے سوشل میڈیا کے یوزرز کے لیے جو کہ اس میں ملوث تھے, جو مہم چلائی گئی تھی, جو ٹرینڈز چلائے گئے تھے, اور جو خاص طور پہ بڑے تنقیدی ٹویٹس تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے. جب بلے کے نشان کے اوپر سماعت ہوئی اور فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آیا تو زیادہ تر اکاؤنٹس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, کچھ صحافی بھی ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا, نام البتہ ساروں کے نہیں پتہ. تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا. ایف آئی اے بھی آن بورڈ ہے, پی ٹی اے بھی آن بورڈ ہے, اور اداروں نے ابتدائی تفتیش مکمل کر لی ہے, لیکن آگے اب سمن کیے جائیں گے, عدالتوں میں کیس چلیں گے اور کارروائی کا آغاز کیا جائے گا. یہ خبر تھی. دوسری خبر جو میں نے کہا تھا کہ یوٹیوبرز کے لیے بری ہے اور وی لاگرز کے لیے, کہ آج سپریم کورٹ نے ایک نیا ہدایت نامہ جاری کیا ہے کہ جو کوریج کے لیے لوگ آتے ہیں وہ کیا کریں. گو کہ ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دفتر سے ان کے لیٹرز ہوں اور ویریفائڈ ہوں تو وہ آ سکتے ہیں, مگر موبائل باہر رکھنا ہوگا اور تلاشی وغیرہ کے بعد جائیں گے, جو کہ پہلے بھی ہوتا تھا. موبائل کورٹ روم کے اندر نہیں لے کے جا سکتے, کورٹ روم کے اندر پہلے بھی نہیں لے کے جاتے تھے. میں جاتا ہوں کورٹ روم نمبر 1 میں 2 میں, جہاں پہ بھی جائیں تو کورٹ کے باہر موبائل آپ جمع کرواتے ہیں, اس کا ٹوکن ملتا ہے اور اس کے بعد جاتے ہیں. مگر جو ڈفرینٹ بات ہے وہ یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے احاطے میں یا بلڈنگ میں آپ جو ہے وہ وی لاگ نہیں کر سکتے, لوگوں کے انٹرویوز نہیں کر سکتے. یہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ پہلے کوئی گزر رہا ہے, کوئی منسٹر باہر نکلتا تھا اس سے انٹرویو کرتے تھے, کوئی آئی جی صاحب آ رہے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی. خان صاحب خود جب پیش ہوئے تھے 9 مئی کے بعد 11 مئی کو شاید عدالت میں, اس وقت بھی ان سے بات کی گئی تھی وہاں پہ. تو یہ بات چیت منع کر دی گئی ہے کہ آپ اس کے اندر یوٹیوب نہیں کریں گے, نہ وی لاگس کریں گے, نہ ہی آپ وہاں پہ انٹرویوز کریں گے. اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی قدغن لگائی گئی ہے, لیکن یہ بات بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اگر یوٹیوب پہ آپ بات کرتے ہیں اور بعض اوقات آپ کسی کو گھیر لیتے ہیں, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم بات نہیں کرنا چاہتے, نہیں کمنٹ دینا چاہتے, لیکن ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے. اس کے باہر جو وی لاگ کیا جاتا ہے میرا خیال ہے اس پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ کی عمارت کے باہر آ کے آپ بات کر سکتے ہیں. باہر سارے لوگ میڈیا سے ویسے ہی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, آ کے اپنی بار کونسل کے ہوں گے, مخالف وکلاء ہوتے ہیں, منسٹرز ہوتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں میڈیا سے. تو اس حوالے سے یہ ایک سامنے آئی ہے پابندی یوٹیوب کے حوالے سے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. تیسری ایک اور بات جو اسلام آباد کی دہشت گردی کے حوالے سے میں نے آپ سے کہی تھی کہ اسلام آباد میں ٹیرر الرٹ آیا ہوا ہے اور ایک انٹیلیجنس رپورٹ ہے
جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کی بحریہ یونیورسٹی، اسلام آباد کی ایئر یونیورسٹی یا NDU جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، وہاں پر بلوچ دہشت گردوں کی طرف سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی خاتون بھی انوالو ہو سکتی ہے۔ یاد ہے آپ کو کراچی یونیورسٹی میں، جامعہ کراچی میں خاتون دہشت گرد نے حملہ کیا تھا، محلہ 5 کے قریب افراد شہید ہو گئے تھے۔ تو آج سکیر پھیلا ہوا ہے اسلام آباد میں، دھند تو ہے ہی ہے اور سردی میں نے آپ کو بتایا، لیکن سکیر بھی پھیلا ہوا ہے اور اسکول سے بچوں کو جلدی چھٹی دے دی گئی ہے اور تمام تعلیمی اداروں میں کہا گیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور کوشن الرٹ ہے اور اسلام آباد پولیس بھی الرٹ ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد پولیس نے بھی تصدیق کی تھی اور جو ہے وہ ایک خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جو بنیادی احتیاطی تدابیر ہیں وہ جاری ہیں، لیکن حکومتی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اگر ان کے پاس کوئی کنفرم اطلاع ہے تو صرف اطلاع کی حد تک نہیں بلکہ اس کو پکڑنے کی حد تک بھی ہونا چاہیے تاکہ اس چیز کو، ایسے واقعے کو روکا جا سکے، دہشت گردی کو۔ ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ سب کی سیفٹی کے لیے کہ اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت اور امان میں رکھے۔ آخری بات جو تھی کہ مانسہرہ میں آج جلسہ تھا اور جلسہ کافی بڑا تھا، کہ جلسے کے حوالے سے کہ کیا کامیاب ہے کہ نہیں، وہاں کے مقامی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلسہ جس اسٹیڈیم میں تھا، یہ اسٹیڈیم خاصا بڑا اسٹیڈیم ہے اور اس کو بھرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور آج یہ اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کیپٹن صفدر کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ سردار یوسف جو کہ فارمر منسٹر تھے مذہبی امور کے، یہ ان کا حلقہ ہے، یہ ان کا بھی انفلوئنس ہے، اور نواز شریف صاحب کی بھی کافی مقبولیت ہے۔ آج نواز شریف صاحب کافی ویرل فریش لگ رہے تھے اور آج انہوں نے مذاق بھی کیا لوگوں سے کہ بھئی آپ مجھے مس کرتے ہیں تو میں بھی آپ کو کئی گنا زیادہ مس کرتا ہوں۔ ہزارہ موٹر وے جو بنی ہے اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے ان کی ہیلی کاپٹر کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، لیکن آج بھی نواز شریف صاحب نے پہلے خطاب کیا، مریم نواز صاحبہ نے بعد میں خطاب کیا، تو یہ سگنلنگ ہو رہی ہے کچھ عجیب طرح کی، کیا مریم نواز ہی پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ نواز شریف صاحب خود کیوں نہیں آخر میں تقریر کرتے، کی نوٹ سپیکر کیوں نہیں بنتے؟ یہ کافی اس حوالے سے افواہیں اب چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب خود فور فرنٹ پہ اب نہیں آئیں گے اور اپنی بیٹی کو سامنے لائیں گے۔ تو آج ہم نے بہرحال جلسہ کامیاب دیکھا ہے اور مریم نواز صاحبہ کا بھی خطاب تھا کافی پرجوش، کیونکہ ظاہر ہے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں کراؤڈ کو دیکھ کے چارج ہو جاتے ہیں۔ یہ جو حلقہ ہے یہاں پر کافی مضبوط نظر آتی ہے اور وہاں کے مقامی ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کو سیٹ نکالنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ نواز شریف صاحب کھڑے ہیں، اس کا مطلب ہے KP سے ایک سیٹ تو وہ لینے کی پوزیشن میں ہیں۔ باقی جو اس کے ساتھ کے حلقے ہیں ایبٹ آباد کے جہاں پر مہتاب عباسی جو کہ فارمر نون لیگ کے وہ تھے، وہاں پر کافی PTI کو ایج حاصل ہے اور PTI کی حمایت کر دی ہے سردار مہتاب عباسی نے، اور دوسرے حلقے میں جہاں وہ خود کھڑے ہیں وہاں پہ PTI ان کی حمایت کر دے گی، تو ان کا کافی 2 سیٹیں جو ہے نا PTI کے جو آس پاس کے علاقہ ہے جو کہ ہزارہ بنٹ میں ہی آتا ہے، جو عام طور پہ نون لیگ کا گڑھ رہا ہے، وہاں پر PTI کی پوزیشن وہاں مضبوط ہے۔ تاہم منصیرے والے حلقے میں جہاں نواز شریف کھڑے ہو رہے ہیں ان کی پوزیشن کافی مضبوط نظر آ رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ الیکشن والے دن کیا ہوتا ہے اور باقی کیا تفصیلات ہوتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔